بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے سرمایہ دار جو یہ سمجھتے تھے کہ زمین کے مالک ہم ہیں، اسی مکے کی زمین پر بسنے والے وہ غلام جنہوں نے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا تھا، انہوں نے بڑے بڑے سرداروں کی ناکوں کو زمین پر مس کر کے بتا دیا کہ اس زمین پر بھی اللہ کا فضل ان پر ہوگا کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام سے محبت کی ہے، اور زمین کے اندر بھی آرام اسی کو ہوگا جس نے مصطفیٰ سے محبت کی ہے۔ لیکن یہ بات کفار مکہ کو ہضم نہیں ہوئی۔ ایک بات تو یہ تھی کہ جنگ بدر کے اندر 70 کافر واصل جہنم ہوئے، اگر مکے کے گھروں کی گنتی شروع کر دی جائے تو ہر گھر سے ایک لاش اٹھی تھی۔ کسی کا باپ مارا گیا تھا، کسی کا بیٹا مارا گیا تھا، کسی کا شوہر مارا گیا تھا، کسی کا بھائی واصل جہنم ہوا تھا۔ اسی وجہ سے سب کافروں کو یہ اشتعال تھا، سب کافروں کے اندر ایک اناج کی لہر دوڑ رہی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے ان مسلمانوں سے بدلہ لینا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ بیت اللہ کے اندر جو انہوں نے بت نصب کیے تھے، پوری دنیا سے لوگ بت پرستی کرنے کے لیے مکے میں آتے اور مکے کے سرمایہ داروں کو سلوٹ کیا کرتے تھے، ان کی تعظیم کرتے تھے، اس لیے کہ اس بیت اللہ کے اندر انہوں نے خداؤں کو نصب کیا ہے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ بدر کے میدان میں ہمیں بڑی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، تو اس وجہ سے جب لوگ مکے میں آتے تو جو عزت پہلے ان کو دیا کرتے تھے اس عزت میں کمی آ گئی۔ اور تیسری وجہ یہ تھی کہ پہلے جہاں جی چاہتا ملک شام چلے جاتے، ملک یمن چلے جاتے، حبشہ کی طرف چلے جاتے، طائف کی طرف چلے جاتے اور کاروبار کرتے تھے۔ لیکن جب سے مسلمانوں نے جنگ بدر کے اندر ان کو شکست دی، ان کا باہر نکلنا سیکیورٹی کے بغیر مشکل ہو گیا تھا۔ اور اس کے بعد ایک اور غزوہ کے لیے جب ابو سفیان اپنے ساتھیوں کو لے کر جنگ کے لیے نکلا، اسے منہ کی ایسے کھانی پڑی کہ اپنے راشن کی بوریاں چھوڑ کر واپس بھاگا تھا۔ ابھی ابو سفیان نے کلمہ نہیں پڑھا، ابھی خالد بن ولید نے کلمہ نہیں پڑھا، ابھی حضرت عکرمہ جو ابو جہل کا بیٹا اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ ان کے دل کے اندر دشمنی کی آگ تھی۔ اور وہاں پر ابو سفیان کی بیوی ہندات، امیر معاویہ کی بہو، یزید کی دادی، اس کے بعد کو حضرت علی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا بدر کے میدان میں۔ اس کے اندر دشمنی کی اتنی آگ بھڑک رہی تھی کہ ہر وقت وہ مکے کے اوباش لڑکوں کو اس بات پر تیار کرتی تھی کہ نوجوانوں تیار ہو جاؤ، ہماری آزادی کا دن آنے والا ہے۔ کون سی آزادی کا دن؟ اس اسلام کے پیروکاروں کو نیست و نابود کرنا ہے۔ ان مسلمانوں کے امیر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنا، شہید کرنا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پورے مکے کے اندر بڑے بڑے کافروں کی ایک ہی تمنا تھی، ایک ہی خواہش تھی کہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنا ہے اور مقابلے میں ہمیں جیت لینی ہے، ہمیں کامیابی لینی ہے، ہمیں فلاح لینی ہے، اور ان سے مال بھی لوٹنا ہے، ان کی عزتیں بھی لوٹنی ہیں اور ان کی جانوں کو بھی لوٹنا ہے۔ عکرمہ آیا، خالد بن ولید آیا، بڑے بڑے سردار جو مکے کے موجود تھے وہ ابو سفیان کے پاس آئے اور انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ ابو سفیان کے پاس آ کر یہ کہنے لگے، اے ابو سفیان، دو باتیں ہیں، دو درخواستیں ہم درخواست دے کر تمہارے پاس آئے، ہماری بات کو رد نہ کرنا۔ دو میں سے پہلی درخواست یہ ہے کہ آپ ہماری فوج کی سپہ سالاری کریں، آپ ہمارے سپاہیوں کی قیادت کریں، آپ امیر کافرہ بنیں اور ہمارے ساتھ چلیں، مسلمانوں سے لڑیں۔ اور دوسری درخواست یہ ہے کہ ابھی جس جنگ کے لیے آپ نے مال و متاع جمع کیا تھا
مال و متاع آپ نے بھی اپنے پاس رکھ لیا، انہیں تقسیم نہیں کیا، اور نہ کریں، بلکہ اور بھی مال ان سب سے لیں، ہم بھی آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، اور بھاری اسلحہ خریدیں، ہتھیار خریدیں، نیزے خریدیں، بھالے خریدیں، بچیاں خریدیں، اونٹ خریدیں، اناج خریدیں، عیاشی کے ساز و سامان خریدیں، یہاں تک کہ نوجوان عورتیں بھی اپنے ساتھ تیار کریں کہ کسی بھی صورت کوئی مکے سے آنے والا بغیر جنگ لڑے واپس نہ جا سکے۔ ابو سفیان نے درخواستوں کو قبول کیا اور تیاری شروع کر دی، اور تیاری اس بات پر شروع کی کہ ہم نے اس وقت تک واپس نہیں آنا ہے جب تک مسلمانوں کو شکست نہ ہو جائے۔ ہم مدینے میں جا کر ان پر چڑھائی کریں گے اور اپنے مقتولوں کا بدلہ لیں گے، کوئی اپنے بھائی کا بدلہ لے گا، کوئی اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لے گا، کوئی اپنے بیٹے کے قتل کا بدلہ لے گا، ہم اس سے مال غنیمت بھی حاصل کریں گے اور ان کو قتل بھی کریں گے، اور سب سے بڑا مدعا ہمارا یہ ہوگا کہ اس امت کے نبی کو ہم نے قتل کرنا حاصل۔ یہاں پر یہ بات ہوئی، یہ میٹنگ ہوئی، اور وہاں پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، انہوں نے ابھی تک اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا، اندرونی طور پر کلمہ پڑھ لیا تھا، انہوں نے فوراً ایک غلام کو تیار کیا کہ جو عام بندے کے مقابلے میں 2 دن کے اندر سفر طے کر کے اور مدینہ شریف جا کر نبی علیہ السلام کو یہ خبر دے کہ محبوب آپ سے جنگ کرنے کے لیے کفار کی بھاری تعداد تیار ہوئی، 3000 کفار مکہ، 300 اونٹ، 200 گھوڑے اور کھانے کی اشیاء بھی موجود تھی، سارا ساز و سامان سے لیس قافلہ تیار ہو گیا۔ اور جب نبی علیہ السلام کو خبر پہنچی، نبی علیہ السلام نے چند صحابہ کو بتا دیا کہ یہ بات اس طرح ہے کہ وہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، اور خیال کرنا ہمیں جنگ کرنی ہوگی، ہم نے میدان میں اترنا ہوگا۔ جب یہ پیغام صحابہ کو پہنچا، نبی علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا، فرمایا صحابہ مشورہ دو، یہ کفار مکہ ہم سے لڑنے کے لیے پھر تیار ہوئے، کیا کرنا چاہیے؟ نبی علیہ السلام نے یہ مشورہ پیش کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے گھر کی عورتوں کو گھروں کے اندر بند کر دیتے ہیں، بچوں کو گھروں کے اندر بند کر دیتے ہیں، جگہ بنا دیتے ہیں، وہاں پر ان کو علیحدہ بند کرتے ہیں، اور ہمارے جتنے نوجوان ہوں گے، جتنے جنگجو بہادر ہوں گے، جتنے تیر انداز ہوں گے، کچھ گھروں کے چھتوں پر کھڑے ہو کر ان پر پتھراؤ کریں گے، تیروں کی برسات کریں گے، اور کچھ میدان میں اتر کر تلواروں سے لڑیں گے، یہاں تک کہ ہم اپنے جوش ایمانی سے، اپنے ایمان سے اور اللہ کی مدد سے فتح و نصرت حاصل کریں گے، ان کو منہ کی کھانی پڑے گی اور یہ یہاں سے بھاگ کھڑے ہوں گے۔ کچھ مسلمان نوجوان صحابہ میں سے وہ نوجوان کہ جو جنگ بدر کے اندر شریک نہ ہو سکے، انہوں نے عرض کی حضور ہماری بھی عرض ہے کہ اگر ہم مدینے میں رہے اور یہ وہاں سے مدینے میں آ کر ہم سے لڑے تو کل کو یہ کہیں گے کہ ہم مسلمانوں سے مدینے میں ان کے گھر میں لڑنے گئے تھے اور ہم